یہ مبالغہ رہی ہے، یہ سچ ہے کہ وہاں پہ ریپ ہوئے ہیں بچیوں کے ساتھ؟ ہم لوگ یہاں پہ محفوظ نہیں ہیں، لڑکیوں کے ساتھ اتنی زیادہ زیادتی کی ہے انہوں نے. ہمارے ہاسٹلز پہ اٹیک کیا گیا، ہماری جو بچی ہیں ان کے ہاسٹل میں اندر گھس کے انہیں چپیڑیں تک ماری گئی، ان کے کپڑے تک پھاڑے گئے، تشدد کیا گیا. یہ ٹک ٹاک ہے جیسے ان کی اپنی ایک اپلیکیشن ہے، وہاں پہ یہ لائیو کاروائی چلی ہے. ان کے کمنٹس میں اپارٹمنٹ کے ایڈریس دے رہے تھے کہ یہاں یہ لوگ جو ہیں فارنرز رہ رہے ہیں، آپ یہاں پہ پہنچے، ان پر تشدد کریں. ہم 4 بندے نارمل زخمی ہیں، ہم بندے تباہ ہو گئے، تم دیکھ لو. تشدد مسلسل ہوتا رہا. ہم وہاں پہ کرغز گورنمنٹ سے فوری طور پہ بات کر کے فوج ڈپیوٹ کروا سکتے تھے، لیکن ہم اس سارے سینیریو میں ناکام رہے. تو ایمبیسی وغیرہ نے کیا کیا فوری طور پہ؟ 15,000 16,000 ہمارے پاکستانی وہاں پہ موجود ہے. ایک نمبر پہ رابطہ کیسے ہو اور کیا ان کو ایکسیس دی گئی ہوگی. اور جو فلائٹ سے یہ ڈرامہ رچایا گیا، محسن نقوی صاحب ویلکم کرنے گئے، لیکن کوئی فلائٹ نہیں چلائی گئی. علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں انہوں نے اس چیز کا کڑا ایکشن لیا اور انہوں نے یہ واضح کہہ دیا ہے کہ ان کا خرچہ ہم اٹھائیں گے، ہم فوری طور پہ بچوں کو واپس لا رہے ہیں. اتنے سالوں سے وہاں پہ بچے پڑھ رہے ہیں اور ایک دن کرغز اٹھتے ہیں اور جا کے ان کو مارنا شروع کر دیتے ہیں. ہوا کیا، واقعہ کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرقوڑا شو میں خوش آمدید. پاکستانی طلبہ کرغزستان میں بشکیک میں موجود تھے، وہاں پر حملے ہوئے ان کے اوپر، اور ایک پورا واقعہ جو ہے اس وقت پورے پاکستان میں اس کی ہائپ بنی ہوئی ہے. یہاں سے کچھ وزراء، گورنمنٹ جو ہے کسی نہ کسی کو بھیجنے کی کوشش بھی کر رہی ہے، وہاں کے سفیر بھی سامنے آئے، بہت سی باتیں ہوئیں، اور ایک حد سے زیادہ اس میں مبالغہ آرائی بھی محسوس ہوتی ہے. لیکن اصل حقیقت کیا ہے؟ کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ وہاں پر ریپ ہو گئے، وہاں پہ بچے مر گئے، وہاں پر تشدد کی ویڈیوز تو سامنے میں آئی. لیکن اصل حقیقت کیا ہے؟ میرے ساتھ آج جو میرے مہمان ہیں وہ پیٹرن ان چیف ہیں فارن گریجویٹس کے، ڈاکٹر ذیشان نور. اور اس کے ساتھ ساتھ دلچسپ بات یہ ہے کہ انہوں نے خود کرغزستان سے ہی MBBS کیا، وہیں سے تعلیم حاصل کی. تو یہ وہاں کا جو اس وقت چل رہا ہے، جو حالات ہیں، اور وہاں پہ کن حالات سے گزرنا پڑتا ہے اسٹوڈنٹس کو، ان سب کو بخوبی جانتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ، تھینک یو. آپ تشریف لائے. تو کیا اس وقت سچویشن کیا ہے؟ اس سے پہلے ہم یہ کہ یہ واقعہ اصل میں کیا ہوا. یعنی لوگوں کے اندر ایک تو بات آ رہی ہے جی مصری طلبہ کے ساتھ کوئی مسئلہ ہوا وہاں کے لوکلز کا، تو ایکچوئل پرابلم کیا ہے؟ یعنی ایسا تو نہیں ہوا کہ کسی دن اتنے سالوں سے یہ وہاں پہ بچے پڑھ رہے ہیں اور ایک دن کرغز اٹھتے ہیں اور جا کے ان کو مارنا شروع کر دیتے ہیں. ہوا کیا، واقعہ کیا ہے؟ جی بالکل، آپ نے جس طرح کرغز اور مصری جو لوگوں کی طرف نشاندہی کی ہے، اس وقت تھوڑا سا میں پہلے سچویشن سے آگاہ کرتا ہوں. وہ ہے کیا سچویشن جو پچھلے 2 دن بنی رہی ہے وہ انتہائی خوفناک تھی اور ٹیریبل تھی. ایون کی جو تشدد کی ویڈیوز آئیں پاکستان بھر میں، اس کو انٹرنیشنل میڈیا، انڈیا میڈیا اور پاکستان کے بنگال کے تمام میڈیا نے کور کیا ہے کہ بہت طلبہ پر، انٹرنیشنل طلبہ پر تشدد کیا گیا ہے. وہاں پہ انٹرنیشنل جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں، چاہے انڈین ہوں، بنگالی ہوں، انڈین، پاکستانی، وہ ان کے لیے انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس ہیں. وہ اس میں یہ فرق نہیں رکھتے کہ آپ پاکستانی ہیں، آپ مسلم ہیں، آپ نہیں ہیں. جب ایک ایشو بنتا ہے وہ پھر سب کو سیم ٹریٹ کرتے ہیں. اب 2 دن سے یہ جو معاملہ بنا رہا، ہمارے ہاسٹلز پہ اٹیک کیا گیا، ہماری جو بچی ہیں ان کے ہاسٹل میں اندر گھس کے انہیں چپیڑیں تک ماری گئی، ان کے کپڑے تک پھاڑے گئے، تشدد کیا گیا. اور اس کے علاوہ سیم اس طرح جو ہمارے فلیٹس پہ لوگ رہ رہے تھے مختلف سپاٹس پہ، ان کو بھی تشدد کا نشانہ بنایا گیا. اور اب جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ اس کی وجہ کیا ہے، یہ چند روز پہلے جو ایک پرسوں کا واقعہ ہے، جب لڑائی ہائپ پہ چلی جاتی ہے، اس سے ایک دن پہلے ان کا جو ہے ہاتھا پائی ہوتی ہے مصری جو اسٹوڈنٹس ہیں ان سے، لوکلز کی. جی لوکلز بھی 3 تھے، اور مصری جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ بھی ایک نجی یونیورسٹی میں زیر تعلیم ہے کرغزستان میں، ٹھیک ہے، وہ بھی 3 طالب علم تھے. جب ان سے چھینا جھپٹی کا ایک ایشو بنا تو خاص طور پہ ہوتا یہ ہے کہ پاکستانی، بنگالی، انڈین یہ جو لوگ ہیں وہ اتنا ریزسٹ نہیں کرتے فوراً میں، وہ اپنے کام سے کام رکھتے ہیں، اور جب بھی کوئی اٹیک کرتا ہے تو اپنے دفاع میں خاموش ہو کے چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ جو عرب کے لوگ ہیں، سیرین ہو گئے، تونیزین ہو گئے، یہ جو مصر والے لوگ ہیں، یہ ریزسٹ کرتے ہیں اور لڑتے ہیں. انہوں نے اپنے دفاع میں لڑائی لڑی، اور جب لڑائی بڑھ گئی اور ان کو ایک اتنی تکلیف ہوئی کہ یہ کون سے فارنر ہیں. آج پہلی بار جب ہم ان سے سنیچنگ کرنے لگے تو انہوں نے ہمیں بھی مارا ہے. اچھا، ہاں جی، بیسیکلی یعنی یہ بات سنیچنگ سے شروع ہوئی. جی سنیچنگ سے شروع. جب ان کو مارا گیا تو اگلے دن مغرب کے بعد
وہ بہت بڑی تعداد میں گروپس لے کے آئے سٹی کے اندر، جو ینگسٹر کے گروپ تھے، اس میں فیمیلز بھی تھیں، میلز بھی تھے. اچھا فیمیلز بھی تھیں؟ ہاں کچھ فیمیلز بھی تھیں. اور پولیس کی ویڈیوز ہیں باقاعدہ ہمارے ساتھ. پولیس گاڑیوں میں روٹر لگا کے گھوم رہی ہے. جب اس طرح کے واقعات کسی بھی کنٹری میں آتے ہیں ریزسٹ کیا جاتا ہے، ان کے ریزسٹ کرنے کے پلان ہوتے ہیں، فیز 1 فیز 2 فیز 3. لیکن ہم نے دیکھا وہاں پہ ایک بھی ٹیئر گیس نہیں چلایا گیا. کوئی بھی جو ہے وہاں پہ کسی چیز کا واٹر کینن کا مشتعل جو افراد تھے ان کو مطلب ہٹانے کے لیے، ہجوم کو بکھیرنے کے لیے کوئی بھی طاقت کا مظاہرہ نہیں کیا گیا. ایون کہ ہمیں سننے میں آیا، بلکہ ہم نے ویڈیوز دیکھی، پولیس مکمل جو ہے ان کے تعاون میں تھی. پولیس کی موجودگی میں وہ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ، چاہے وہ پاکستانی تھے، بنگالی تھے، انڈینس تھے، سب پہ تشدد کرتے رہے. تشدد کرتے. اور یہ جو ہاسٹلز ہیں یہ یونیورسٹیز کے ہاسٹل تھے یا جو پرائیویٹ ہاسٹل بھی تھے، یا ان کو پتہ کیسے چلا کہ جہاں پہ وہ رہ رہے تھے وہاں پہ وہ حملہ آور ہو گئے؟ افسوسناک بات تو یہ ہے، یہ ساری ایکٹیویٹیز جس کو ہمارے جو ہے منسٹرز آج ڈینائی کر رہے ہیں آن دا میڈیا. ابھی پریس کانفرنس ہوئی ہے، مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے، تو وہاں پہ یہ ٹک ٹاک ہے جیسے ان کی اپنی ایک اپلیکیشن ہے، ٹھیک ہے، وہاں پہ یہ لائیو کاروائی چلی ہے مارنے کی. ہمارے پاس لنک ہیں، ہمارے پاس ویڈیوز ہیں جو ساری مارنے کی، اٹیک کرنے کی، ہر چیز جو لائیو چل رہی ہے، ہم اس کو کیسے ڈینائی کر سکتے ہیں؟ اور وہ یہ تشدد کر بھی رہے تھے، اسے لائیو بھی دکھا رہے تھے، لائیو دکھا رہے تھے. اور وہ جو زبان میں اگر وہ کچھ کہہ رہے تھے اس وقت کیا ہے، وہاں کے لوگ کیا بتاتے ہیں کہ وہ کہنا کیا چاہ رہے تھے، کیا کہہ رہے تھے؟ وہ یہی کہنا چاہ رہے تھے، ان کا یہ مطلب کہنا تھا کہ ان لوگوں کو یہاں سے نکالا جائے. مین پوائنٹ یہ ہے. ٹھیک ہے، یعنی جب وہ تشدد بھی کر رہے تھے، حملہ آور ہو رہے تھے، جی، تو وہ کہہ رہے تھے ان کو یہاں سے نکالا جائے. اور اس میں جب وہ لائیو چلا رہے تھے، نیچے ان کے کمنٹس میں مختلف لوگ ہیں جو فلیٹس کے آنرز ہیں یا جو لوگ جانتے تھے کہ یہاں پاکستانی انڈین رہ رہے ہیں، وہ کوارٹر کے نمبر دے رہے تھے کہ ادھر بھی چلے جاؤ، ادھر بھی چلے جاؤ. جی، ہاسٹلس کے ایڈریس دے رہے تھے، اپارٹمنٹ کے ایڈریس دے رہے تھے کہ یہاں یہ لوگ جو ہیں فارنرز رہ رہے ہیں، آپ یہاں پہ پہنچے، ان پر تشدد کریں. ابھی ویڈیو آئی کہ وہ جو سفیر ہیں وہ پہنچے تو بچے جو ہیں وہ ان سے الجھ رہے ہیں، ان کو کہہ رہے ہیں کہ تم ایمبیسیڈر کس نے بنایا، یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں وہاں پر. اس وقت کیا رائٹ ناؤ کیا سچویشن ہے؟ اب تو جو ہمارے وزراء ہیں وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بات تھم گئی ہے، ختم ہو گئی ہے. جو بچے رات میں کل آئے، مجھے کچھ لوگوں سے بات کرنے کا، سننے کا موقع ملا، تو وہاں پہ تو وہ بچے بتا رہے تھے کہ بہت بری صورتحال ہے، اور خاص طور پہ یہ جو افواہ ہے یہ مبالغہ رہی ہے، یہ سچ ہے کہ وہاں پہ ریپ ہوئے ہیں بچیوں کے ساتھ. کیا ہے اس میں سچائی کیا، اور کوئی ڈیتھ ہوئی ہے ابھی تک پاکستان؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ جو آپ نے کویشچن کیا ہے سفیر صاحب والا، سفیر صاحب نے کل جو ہے مختلف بیانات دیے ہیں میڈیا پہ. ایک بار انہوں نے کہا ایک بچہ زخمی ہے، اور دوسرے بیان میں انہوں نے خود کہا ہے کہ 14 بچے زخمی ہیں. پھر ان کی آفیشیل اسٹیٹمنٹ آیا 29 بچے زخمی ہیں. آج جو اخبارات میں چھپا ہے وہ 14 چھپے. جی، اور انہوں نے مختلف اسٹیٹمنٹس دیں، ان پر پریشر تھا، یہ ہمیں نہیں پتا کس طرف سے تھا، ٹھیک ہے، پاکستان کی جانب سے تھا یا بیرونی قوتوں کی طرف سے تھا، لیکن وہ کمپرومائز ہوئے انفارچونیٹلی. اور وہ جو وہاں پہ ہمارے سفیر تھے، انہوں نے بچوں کو ریپریزنٹ کرنا تھا، وہ اس چیز میں فیل ہوئے. وہ بچوں کا جو ایک کیس تھا اس کو فوری طور پہ میڈیا پہ ہم ہائی لائٹ کر کے، یہاں سے C-130 طیارے بھیج کے، SSGs کمانڈو بھیج کے، اور جب 20 گھنٹے تشدد مسلسل ہوتا رہا، ہم وہاں پہ کرغز گورنمنٹ سے فوری طور پہ بات کر کے فوج ڈپیوٹ کروا سکتے تھے، لیکن ہم اس سارے سینیریو میں ناکام رہے. یعنی اس سارے معاملے میں بچوں پہ تشدد جب ہو رہا تھا تو ایمبیسی وغیرہ نے کیا کیا فوری طور پہ؟ انہوں نے نمبر وغیرہ دیے، اقدامات کیا تھے وہاں پہ؟ 1-2 نمبر ٹولز دیے گئے کہ اس پہ آپ رابطہ کریں. ابھی کسی نے رابطہ بھی کیا ہے تو اس کو رسپانس نہیں کیا گیا. آپ بتائیں 15,000 16,000 ہمارے پاکستانی وہاں پہ موجود ہے، ایک نمبر پہ رابطہ کیسے ہوگا، اور کیا ان کو ایکسیس دی گئی ہوگی؟ ایون کہ کچھ بچوں کے پاس فوڈ ابھی تک نہیں تھا، پانی نہیں تھا. میں ابھی تک اس جو آپ سے بیٹھنے سے پہلے، اس ساری گفتگو سے پہلے، میں ابھی تک بچوں کی کمپلین سن رہا ہوں اور اس کے مطابق ریزالو کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. تو اس ٹائم میں یہ صرف حملہ پاکستانیوں پہ تو نہیں ہوا، یہ بنگالیوں پہ بھی ہوا، انڈینز پہ بھی ہوا. ان کے سفیر اور ان کے ملکوں نے کیسے ریئیکٹ کیا، یا ان کا میڈیا کس طرح سے کیا کر رہا ہے؟ ان کے میڈیا نے اچھا خاصا ہائی لائٹ کیا ہے، لیکن جو مینلی اٹیک ہوئے وہاں پہ وہ پاکستانی ہاسٹلس پہ. جو ایک بچے کی ڈیتھ دکھا رہے ہیں وہ بنگالی ہے.
جس کی تصویر آ رہی ہے سامنے زخمی ہے؟ اس کا بھی خبریں پہلے چل رہی تھی کہ پاکستانی ہے، لیکن کنفرم نہیں ہے ابھی تک کنفرم نہیں. ہاں جی. تو ان کی جو اگر بچوں وغیرہ پہ حملہ ہوا ہے، ان کے جو ایمبیسڈرز ہیں انہوں نے ریئیکٹ کیا فوری طور پہ؟ انہوں نے کس طرح سے کیا؟ فوری طور پہ کیا ہے، اور ان کی وہاں پہ جو سفارت خانہ ہے وہ بڑا مضبوط ہے، اور ایون کہ جو کرگز لوگ ہیں وہ اس چیز سے آگاہ ہیں. انہوں نے بلکہ ان کی طرف وہ والا جو ایک رویہ ہے وہ اپنایا ہی نہیں ہے. ان کا سارا اٹیک اور تشدد جو تھا وہ پاکستانیوں پر تھا. کیوں؟ یہ عادی ہو چکے ہیں، یہ پہلے بھی ہم پہ ایسے تشدد کر چکے ہیں. یہ تو پہلا واقعہ سامنے آیا نہیں، پہلا نہیں ہے، یہ دوسرا واقعہ ہے. پہلے ازبک اور کرگز کی جنگ ہوئی تھی، جس کا ابھی کچھ میڈیا جو ہمارے اینکر پرسن ہے پاکستان میں، بڑے نام ہیں، انہوں نے بھی ذکر کیا. 2010 میں کرگز اور ازبک کا ڈسپیوٹ تھا. ٹھیک ہے. ان کا ایک اور سٹی ہے اوش، وہاں پر وہ جو ڈسپیوٹ تھا وہ جنگ کی صورت اختیار کر گیا. ٹھیک ہے. پھر پاکستانی وہاں پہ جو طلبہ تھے ان کو بڑی مشکل سے وہاں سے نکالا گیا. ایون کہ ایک جو ہمارا اسٹوڈنٹس تھا پاکستانی، وہ بھی اس میں شہید ہوا. یہ میں کنفرم بتا رہا ہوں کیونکہ میں خود اس شہر میں رہتا تھا. اچھا. پھر وہاں سے بچوں کو پارلیمنٹ شفٹ کیا گیا. یہاں سے SSGs کمانڈو بھیجے گئے. یوسف رضا گیلانی صاحب وزیر اعظم تھے، صدر زرداری تھے، تو شاہ محمود قریشی صاحب یہاں سے ہماری پاک آرمی کے تھرو SSGs کمانڈو نکالا جا کے لوگوں کو، C-130 لے کے لوگوں کو نکالا. حالانکہ اس وقت سوشل میڈیا بھی نہیں تھا. ٹھیک ہے. سوشل میڈیا کی اتنی پاور نہیں تھی. آج جب سوشل میڈیا کے سارے پلیٹ فارم ہیں، ویڈیوز چل رہی ہیں، ہر چیز لائیو دکھائی جا رہی ہے، لیکن مجھے افسوس سے یہ کہنا پڑ رہا ہے ہمارے جو منسٹرز جن کی آج ڈیوٹی لگائی تھی PM شہباز شریف صاحب نے کہ وہ نمائندہ خصوصی بن کے آج کرگستان جائیں اور بچوں کے حوال جانیں، لیکن وہاں پہ جاتے تو ان کو سچ پتہ چلتا. ان کو سب اچھے کی رپورٹ دے کر ان کا پلان ہی کینسل کر دیا، ان کا ٹور ہی کینسل کر دیا. انہوں نے اب جب پریس کانفرنس کی ہے، اسحاق ڈار صاحب کی آپ پریس کانفرنس سنیں تو ایسے لگتا ہے یہ ہمارے وزیر خارجہ نہیں ہے، یہ ڈیفنس منسٹر ہیں کرگستان کے. میں بہت یہ افسوس سے کہہ رہا ہوں یہ بات، مجھے دکھ ہو رہا تھا جب میں نے اس کا مطلب جو منسٹرز جا رہے تھے موقع پہ پتہ لینے، ان سب کو وہ بھی پلان کینسل ہو گیا جی. حالانکہ میں 3-4 میں نے پچھلے بھی کل پرسوں ایک اسٹوڈیو میں گیا ہوں، میں جہاں پہ جا رہا ہوں کھانا کھانے بیٹھ رہے ہیں، ہر جگہ ہر دوست کے ساتھ، سول سوسائٹی کے ساتھ اس چیز کا ذکر ہے. مطلب مسئلہ ہے تو ذکر ہو رہا ہے. اچھا، آپ نے وہاں سے MBBS کیا جی. عام طور پہ تو حالات تو اچھے ہیں، ملک بھی ٹھیک ہے، سب ٹھیک ہے وہاں پہ؟ حالات اب تھوڑے سے ابتر ہیں کیونکہ جو ایک وہاں پہ پاپولیٹڈ اتنا نہیں ہے پاپولیشن جتنا ایک ڈاکٹر وہاں پہ بننا پہنچ گیا ہے. ٹھیک ہے. ہم PMDC کو بار بار بتا چکے ہیں، اتنی فیکٹریاں کھل گئی ہیں یونیورسٹی کے نام پہ، ڈھابے ہیں جو چھوٹے چھوٹے، یونیورسٹیاں بن گئی ہیں، لائسنس لے کے تو اس کو شروع کر دیا جاتا ہے. تو بہت ہی اس طرح کے معاملات ہیں. اس میں ایمبیسی کو سچ بتانا چاہیے، یہاں کی جو PMDC ہے ان کو وزٹ کرنا چاہیے فوری طور پہ. اور کرگستان کے جو نئے طلبہ ہیں اس ٹائم FSC کر رہے ہیں، ان سب کے لیے کرگستان کو فوری طور پہ بلیک لسٹ کیا جانا چاہیے. یہ کیوں آپ اتنا بڑی کیوں بات کر رہے ہیں؟ اتنا بڑی بات اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ ہم ایک تنظیم چلا رہے ہیں. جب وہ پڑھ کے آتے ہیں ان کے لیے مختلف قسم کی PMDC ہرڈلز کریٹ کرتا ہے. وہ کہتا ہے ہمارے $1 ملین باہر جا رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے. تو جب بچے یہاں سے جا رہے ہیں، آپ مختلف لسٹیں بناتے ہیں، کبھی ان کو لسٹ میں ڈال دیتے ہیں، کبھی لسٹ سے نکال دیتے ہیں. تو اس سے بہتر ہے آپ پہلے پالیسی بنائیں. اگر آپ کہتے ہیں بچہ جائے فوراً میں، آپ کسی کو روک نہیں سکتے، لیکن کوئی ایک ٹیسٹ لگائیں، کوئی چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے، ہمارے پر پراپر ڈیٹا ہونا چاہیے. لیکن ہم تو ایسے بیٹھے ہیں. تو اس وقت جو والدین وغیرہ ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں بچوں کو، کہ بچوں کو وہ کیا چاہتے ہیں؟ اگر آپ کی کسی سے لوگوں سے بات ہوئی ہوگی کہ وہ کیا چاہتے ہیں کہ بچوں کو فوری طور پہ بھی واپس لے لائے جائے اس سارے معاملے میں جو یہ سارا جب فساد؟ والدین اس ٹائم بہت زیادہ خوف زدہ ہیں. ایون کہ جو یہ کہا جا رہا ہے کہ حالات بہتر ہو چکے ہیں، حالات بالکل بہتر نہیں ہیں. ابھی بھی گاڑیوں کے جو فلیٹس اور ہاسٹل ہیں ان کے باہر جو گاڑی ہیں ان میں وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں.
اور جب بھی کوئی جاتا ہے یا 2-4 دوست جاتے ہیں اپنے پانی لینے، دودھ لینے، خوراک کا بندوبست کرنے، ان پر اٹیک کیا جاتا ہے. اور میرے پاس ابھی بھی ویڈیوز آ رہی ہیں اور والدین ہم سے رابطہ کر رہے ہیں. فوری طور پہ ہمارا یہ مطالبہ ہے آپ کے پروگرام کے توسط سے کائنڈلی ہماری آواز جو ہے اقوام بالا تک پہنچائیں کہ حالات بالکل بہتر نہیں ہیں. آپ ہمارے بچوں کو ایویکویٹ کریں، وہاں سے نکالیں فوری طور پر. اور جو فلائٹس یہ ڈرامہ رچایا گیا رات میڈیا پہ اسپیشل فلائٹس چل گئی ہیں جی، محسن نقوی صاحب ویلکم کرنے گئے، اچھی بات ہے، گڈ جیسچر ہے، ویلکم کرنا چاہیے بچوں کو، لیکن کوئی فلائٹ نہیں چلائی گئی. یہ جو فلائٹس ہیں یہ ایرونومیڈ کی فلائٹ ہیں جو چارٹر ڈائریکٹ پہلے سے آلریڈی شیڈیول تھا، صرف وہ پہلے 2 چلتے تھے، آج انہوں نے 3 کر دیے. نہیں لیکن وہ گورنمنٹ باقاعدہ میں نے خود ٹاک سنی ہے کہ گورنمنٹ اس کا خرچہ اٹھائے گی اور بچوں کو لے کے آئے گی. نہیں، دے آر پیئنگ دیئر ٹکٹس. یہ جتنے بچے آئے ہیں خود اپنی ٹکٹس لے کے آئے. ان کے بیانات ہیں، میڈیا ٹاک بھی ہوا رات، ایون کہ جو ابھی بھی آ رہے ہیں وہ خود پے کر رہے ہیں. گورنمنٹ نے ایک بھی ایسا نوٹیفیکیشن نہیں کیا. لیکن یہاں پہ سیم پی ٹی آئی والے جو دوست ہیں ہمارے، علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں سی ایم ہے کے پی سے، انہوں نے اس چیز کا کڑا ایکشن لیا ہے. انہوں نے سرزنش بھی کی ہے ایمبیسیڈر صاحب کی، اور انہوں نے رسپانسبلٹی لی ہے اپنے خیبر پختونخوا کے بچوں کی. کیا انہوں نے ایک گروپ بنایا ہے اور اس میں سب بچوں کو ایڈ کر دیا ہے جو کے پی کے سے ہیں، اور انہوں نے یہ واضح کہہ دیا ہے کہ ان کا خرچہ ہم اٹھائیں گے، ہم فوری طور پہ بچوں کو واپس لا رہے ہیں. نہیں تو یہ فوری طور پہ بچوں کو لانے سے مسئلے کا حل ہو جائے گا؟ آپ کے خیال میں یہی ہونا چاہیے اس کا حل؟ اب بھی جس طرح سے ایک خوفناک صورتحال ہے والدین میں، سول سوسائٹی میں، دوستوں میں، ایک ڈاکٹرز کمیونٹی میں پریشانی کا عالم ہے. لوگ ڈرے ہوئے ہیں، خوف زدہ ہیں. اس وقت یہ میٹر نہیں کرتا کہ کس کی ڈگری کب ہونی ہے، کس کی پڑھائی کب ہونی ہے، اس ٹائم جانیں میٹر کر رہی ہیں. تو ابھی وہاں پہ یعنی اس ساری صورتحال میں وہاں کی جو سیکیورٹی ایجنسیز ہیں ویسے عام طور پہ وہ کس طرح ریئیکٹ کرتی ہیں؟ ابھی فی الحال تو آپ نے کہا کہ پولیس کی موجودگی میں سب کچھ ہوتا رہا، سر عام طور پہ کیا کرتی ہیں؟ سر ٹرولی اسپیکنگ حالات جو ہے اس طرح سے کمباٹ نہیں کیے جا رہے جو ہو سکتے ہیں وہاں پہ. اس کی بھی ایک ریزن ہے، دیٹ از ڈومیسٹک پالیٹکس. میں یہ بڑے وثوق سے یہ بات کر رہا ہوں، اور جس دن سے یہ ایشو بنا ہے میں تب سے یہ کہہ رہا ہوں. جب یہ ایشو بنا ہے اس میں وہاں پہ جو پریزیڈنٹ ہیں جابروف اور کرغزستان کے جو اس وقت گورنمنٹ رول کر رہی ہے وہ خود خوف زدہ ہے. جب وہاں پہ 200 لوگ پارلیمنٹ کے سامنے آ جاتے ہیں، وہ اس کو ریولوشن کہتے ہیں. اچھا، رشین میں کہتے ہیں ریولوسیا، مطلب ریولوشن آ گیا، انقلاب آ گیا، حکومت کا تختہ الٹ دیا جاتا ہے اور اس وقت نئی حکومت آ جاتی ہے. یعنی صرف 200 افراد؟ جی، یہ تو 4-5 ہزار لوگ پھر رہے ہیں. اور جب نعرہ لگایا جائے گا کہ آؤ حکومت بجائے ہمیں مطلب سپورٹ کرنے کے ان فارنرز کے خلاف ہمارے خلاف ہو گئی ہے، تو آ جاؤ ان کے خلاف. تو انہوں نے کوئی ایسے بیان نہیں دیے. جو 20 گھنٹے طلبہ پر تشدد ہوتا رہا، کوئی ایک بھی بیان پریزیڈنٹ کا نہیں آیا. ان کے کچھ نمائندوں کے بیان آئے جو ملے جلے تھے. ایون کے بجائے وہ ہمارے اسٹوڈنٹس کو فوڈز بھیجتے، ایمرجنسی لگاتے، سیکیورٹی دیتے. ان کے جو میسیجز ہم نے دیکھے یہ لکھا ہوا تھا جی پاکستان میں یوٹیوبر سوشل میڈیا نے ہائپ کریٹ کر دی ہے، اتنا ایشو نہیں ہے. اگر اتنا ایشو نہیں ہے تو یہ ویڈیوز کہاں سے آ رہی ہیں؟ یہ میں تو نہیں بنا رہا ہوں، تو عام لوگ تو نہیں بنا رہے. میں نے تو وہ ویڈیو بھی دیکھی جس میں اسٹوڈنٹس کھانا وغیرہ لے کے آ رہے ہیں. وہ کہیں پہ مجھے بھی ویڈیو آئی ہے کسی گروپ میں، وہ بھی تو ویڈیو ہے. یعنی وہاں کے کچھ لوگ، سارے لوگ تو ایسے نہیں ہوں گے. بالکل ایسے نہیں ہوتے. 100% لوگ کہیں بھی ایسے دنیا میں نہیں ہوتے. کچھ یونیورسٹیوں میں کچھ جو اساتذہ ہیں لوکل، انہوں نے اپنے بچوں کو پروٹیکٹ بھی کیا ہے، یہ بھی ہم نے دیکھا ہے. اچھا. اور کچھ یونیورسٹیوں میں انہوں نے فوڈ بھی پرووائڈ کیا ہے، فوڈ تک پرووائڈ کیا ہے، ان کو سپورٹ کیا ہے، ان کا خیال کیا ہے. لیکن اوور آل جو سچویشن ہے اس وقت وہ ابتر ہے. یہ کتنا خرچہ آتا ہے اس پہ باہر جا کے یہ کرغزستان سے MBBS کرنے کا؟ 2010 سے 15 تک تو یہ خرچہ کوئی 30 سے 40-45 لاکھ روپے تھا. اور پاکستان میں کتنے میں؟ اس وقت ڈالر 80 سے 90 روپے کا تھا. ٹھیک ہے. اب ڈالر ہو گیا 280 جو کہ 290 300 تک بکتا ہے. ٹھیک ہے. اوپن مارکیٹ میں. تو یہ خرچہ اب پاکستان سے بھی بڑھنے لگ گیا ہے، کروڑ روپے سے اوپر ہو گیا ہے فورن میں جو MBBS کروانا. تو یہ بچے باہر کیوں جاتے ہیں؟
بچے MBBS کرنے؟ اب کم جانا شروع ہو گئے ہیں، اب ان کی تعداد کم ہو گئی ہے. اچھا 2018 19 20 21 کے جو سال ہیں ان کے گریجویٹس ابھی ہو رہے ہیں، وہ نمبر زیادہ ہیں. کتنے ہوں گے وہ نمبر ابھی ٹوٹل جو کرگستان میں اسٹوڈنٹس ہیں، کبھی کسی کو 5000 بتایا جاتا ہے، کبھی 6000. ابھی تو کہا گیا ہے 10,000 لوگ ہیں. نہیں، 10 سے بھی زیادہ ہے، 10 سے زیادہ ہیں. 15-16 ہزار اسٹوڈنٹس ہیں. اور انڈین جس سے بھی زیادہ ہیں؟ انڈین 25,000 20,000 اسٹوڈنٹس ہیں. ٹھیک ہے. تو اب جو بچوں میں ہے باہر جا کے پڑھنے کا، یہ MBBS کرنے کا رجحان کم ہو گیا ہے. کم ہونا چاہیے ویسے، کیونکہ جو MBBS آلریڈی پاکستان میں 20 سے 25,000 ڈاکٹرس ہمارے پاس ایسے ہیں جو لائسنس لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم ان کو جاب نہیں دے پا رہے. جو پاکستان سے جنہوں نے کیا ہے جی، اور جو باہر سے کیا ہے، اور پاکستان سے کرنے والوں کو کس طرح سے یہاں پہ دیکھا جاتا ہے، اس میں فرق کیا دیکھا جاتا جو ہے؟ پاکستان میں کرتے ہیں ان کو ڈائریکٹ رجسٹرڈ ڈاکٹر بنا دیا جاتا ہے، اور جو باہر سے کر کے آتے ہیں پہلے ان سے کڑے اگزام لیے جاتے ہیں، جس کی پہلے پرسنٹیج 50% تھی، اب 70 کر دی گئی ہے، پھر کبھی 60 کر دی جاتی ہے. کبھی یعنی اتنے % مارکس لیں گے تو آپ پھر رجسٹرڈ ہوں گے. کبھی انگوف میتھڈ لگا دیا جاتا ہے. اس کے جو پریزیڈنٹ ہیں PMDC کے، ہم ان سے بار بار مل چکے ہیں، خدا را اس چیز میں اسٹیبلٹی لائیں. جب بچہ پڑھ کے آ گیا ہے، نوجوان، ایک ہم نے اس پہ انویسٹ کر دیا ہے، آپ تب اس کے لیے راستے بند کر رہے ہیں. بجائے ایک پالیسی ایسی کیوں نہیں ہم بنا سکتے کہ بچہ جا ہی نہ سکے؟ بچہ جائے لیکن ایک آپ کو پتہ تو کتنا نمبرز جا رہے ہیں، کون سے ملک میں جا رہا ہے، کون سی یونیورسٹی. ابھی ایسا کچھ نہیں ہے، کوئی رولز نہیں ہے. کہاں پہ دنیا میں MBBS ہو رہا ہے اس ٹائم جو ہے ہمارے بچوں کو جو ٹریپ، میں اس کو ٹریپ کہوں گا. اچھا. ہاں ٹریپ، دیٹ از ٹوٹلی ٹریپ بائی کنسلٹینسی. خود بھی آپ ٹریپ میں آ گئے؟ جی، میں ایون کہ کرگستان گیا، لیکن جب میں اب اسلام آباد سے میری چارٹر فلائٹ تھی، میں ڈھونڈ رہا تھا ماسکو کی فلائٹ. مجھے یہی مائنڈ میں تھا واللہ بخدا کہ میں رشیا جا رہا ہوں. تو جا کے پتا چلا کہ نہیں. جب میں ایئرپورٹ پہ گیا تو میں ڈھونڈ ہی جا رہا ہوں. مجھے ایک دوست نے بتایا یہ دکھاؤ ذرا ویزا اور پاسپورٹ، اس نے سب. اب تو اتنا اوپن ہے، بچوں کو پتہ ہے وہ کہاں جا رہے ہیں، کیوں جا رہے ہیں. اب پتہ ہے، لیکن پھر بھی رشیا مشہور کیا جاتا ہے. لیکن ایران میں بچے جا رہے ہیں، ایران میں بھی MBBS کر رہے ہیں. ایران میں جا رہے ہیں، یوکرائن میں جاتے ہیں بچے، لیکن وہ وار کی وجہ سے وہ بھی ڈسٹرب ہوئے. لاسٹ ایئر ہم نے سیم فیس کیا یوکرائن میں. ٹھیک ہے. جب رشیا نے اٹیک کیا. ہمارے بچے تاجکستان میں بھی 400-500 بچہ پڑھ رہا ہے. اچھا. ازبکستان میں بھی 400-500 بچہ پڑھ رہا ہے. 1500-2500 بچہ ہمارا پڑھ رہا ہے قزاقستان میں. اس کے علاوہ چند ایک فلپین میں ہے. 4000 سے 5000 تعداد ہماری چائنا میں ہے، اور 16 سے 17,000 جو ہماری تعداد ہے وہ کرگستان کے ملک ہے. اور مین رشیا میں بھی ہماری جو 200 سے 300 تعداد ہے. تو زیادہ جو تعداد ہے وہ رشین اسٹیٹ اور رشیا اور اس سے جڑی ہوئی جو ریاستیں ہیں. سب سے زیادہ جو اس وقت تعداد ہے یونیورسٹیز جو ہے کیپٹل کرگستان میں، اور تعداد اسٹوڈنٹس کی بھی ادھر زیادہ ہے. زیادہ. ٹھیک ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ پالیسی ہونی چاہیے، ادروائز یہ کام نہیں ہونا چاہیے. پچھلے دنوں ایون کہ ہمارے جو منسٹرز ہیں پیٹل صاحب اور اعظم نذیر تارڑ صاحب، انہوں نے بھی اسمبلی کے فلور پہ یہ مدعا اٹھایا ہے کہ فورن میں بچے جا رہے ہیں اور بین ہونے چاہیے، یہ ہے وہ ہے، اور اس طرح کے ایشوز ہیں، وہاں سے پڑھ کے آ جاتے ہیں. تو یہی تو ہم کہہ رہے ہیں PMDC کو کب سے کہہ رہے ہیں کہ آپ رولز اینڈ ریگولیشنز کیوں نہیں بنا رہے ہیں. آپ کبھی لسٹ بنا دیتے ہیں، کبھی ختم کر دیتے ہیں. آپ نے دیکھا ہے وہ چیز ہے کیسی؟ صحیح ہے، بالکل. کیا آپ نے جس کو منظور شدہ کالج کی لسٹ میں ڈالا ہوا ہے، آپ نے اس کو وزٹ کیا ہے؟ یا جس کو نہیں ڈالا اس کو وزٹ کیا ہے؟ مطلب یہ کون کروا رہا ہے پھر؟ تو آخر میں اس کی بات یہ ہے کہ سب وہاں پر ابھی نارمل نہیں ہے. ابھی یہ جو آگ وہاں سے اٹھی ہے یہ نارمل نہیں ہوئی. لوگ ابھی بھی دیکھ رہے ہیں. سر ابھی بھی جو ہے اگر حالات بہتر ہوتے تو آج کی تاریخ میں جب میرے وزیر خارجہ پریس کانفرنس کر رہے تھے سیم ٹائم میں جو کرگستان کے ایمبیسیڈر ہیں، جب بچوں کی طرف سے ان پر پریشر بڑھا یا انہوں نے اپنا ایک مطلب بڑا پن شو کیا، انہوں نے یونیورسٹیز کو لیٹر لکھے ہیں، تمام یونیورسٹیز کو، کیا کہ کلاسز جو ہے آن لائن شفٹ کر دی جائیں اور بچوں کو پاکستان آنے دیا جائے. یعنی یہ وہاں پر جو پاکستان کے سفیر ہیں انہوں نے یہ سب کی ہیں. جی، اس کا مطلب ہے کہ حالات نارمل نہیں ہے تو وہ یہ سب کر رہے ہیں. اگر سب ٹھیک ہے، جو ٹی وی میں دکھایا جا رہا ہے ایک بچہ زخمی ہوا، سب ٹھیک ہے، آل از ویل، تو وائی ہی از ڈوئنگ دس. ٹھیک ہے. اس وقت یعنی جو لوگ واپس آنا چاہ رہے ہیں ان کے لیے آپ کہہ رہے ہیں گورنمنٹ نے تو کچھ نہیں کیا، لیکن کیا کس طرح سے فوری طور پہ واپسی ہوگی؟ یہ تو ٹکٹ وغیرہ آپ کی اچھی خاصی مہنگی ہوتی ہے آنے کی.
تو کیا حساب کتاب ہے؟ خود ہی لوگ برداشت کر کے آ رہے ہیں؟ لوگ خود بھی برداشت کر رہے ہیں اور گورنمنٹ نے بیانات دیے ہیں مرہم رکھنے کے لیے میڈیا میں، لیکن ابھی بھی جو ہے اسٹوڈنٹس ہیں، پیرنٹس ہیں، وہ گورنمنٹ کی طرف دیکھ رہے ہیں. وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو فلائٹس چل رہی ہیں وہ ابھی بھی کم ہے. بے شک ہم سے مطلب ہم پے کر دیتے ہیں، لیکن ہمارے بچوں کو فوری وہاں سے نکال. کتنی آ رہی فلائٹ وہاں سے؟ فلائٹس آج کوئی 3 شیڈیول تھیں. ٹھیک ہے. اور روز یعنی 3 آئیں گی؟ وہ نجی کمپنی کی طرف سے ہیں، اس میں گورنمنٹ کا کوئی رول نہیں ہے. وہ پہلے ان کا لائسنس ہے، وہ پہلے بھی آپریشن. آپ کہہ رہے تھے ایگزٹ کے لیے بھی دوبارہ سے فی کیا کتنے ڈالر دینی پڑتی ہے؟ جی ایگزٹ وہ جو ہے ان لوگوں کو ضرورت ہوتا ہے جن کا ویزا کی میعاد ختم ہو جاتی ہے یا کسی بھی وجہ سے ان کا ویزا ختم ہو چکا ہوتا ہے اور نہیں لگ رہا ہوتا. ٹھیک ہے. جس میں ڈاکٹرز کمیونٹی ہے، ورکرز ہیں، لیبرز ہیں اور اسٹوڈنٹس ہیں. مختلف وجوہات کی وجہ سے جب ان کا ویزا ختم ہوتا ہے تو قانون یہ ہے جب وہ پاکستان آئیں یا اپنے ملکوں کو جائیں وہ ایگزٹ ویزا لے کے آئیں. تو ایگزٹ ویزا یعنی سب بچوں نے بھی ایگزٹ ویزا لے کے آنا ہے؟ نہیں، سب نے نہیں. ٹھیک ہے. جن کا ایشو ہے، جن کے پاس ویزا ختم ہے یا ایکسپائر ہے. ٹھیک ہے. انہوں نے بھی ایکسٹینڈ کروانا تھا لیکن حالات خراب ہو گئے. اب کیا ہوگا؟ ہاں جی. اب پھر جب $150 کا ایگزٹ ویزا لگتا ہے تو اس میں ہمارا الحمدللہ اپنے ہی پاکستانی کچھ مافیا جو ہے وہ اس وقت مجھے میسج آ رہے ہیں، سر گرم ہو گیا ہے. میں بھی جا کے ان کی تھوڑی کلاس بھی لوں گا. وہ $400 بچوں سے لے رہے ہیں اور مزدوروں سے، لیبر سے کہ آپ کے ایگزٹ ویزا لگوا کے دیتے. یعنی وہی جو $100-150 کا ایگزٹ ویزا تھا جی وہی ویزا اب وہ 400 کا کر رہے ہیں اور یہ کر بھی ہمارے پاکستانی رہے ہیں. جی ہمارے پاکستانی ان کی مجبوری کا فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو اس میں ابھی یہ جب سارا معاملات خراب ہوئے ہیں تو اب کسی کی شکل پہ تو نہیں لکھا کہ اسٹوڈنٹ ہے یا مزدور ہے یا کیا کرتا ہے، تو پاکستانی جو عام پاکستانی ہیں وہ بھی واپس آنا چاہ رہے ہیں. جی ورکرز کی ایسی ویڈیوز آ رہی ہیں، میں آپ کو ابھی سینڈ کروں گا. ان کو جہاں پہ وہ رہ رہے تھے، کرایہ دار تھے جن روم میں، گھروں میں، ان کو نکال دیا گیا ہے. وہ سڑک پہ ٹھہر کے اپنا سامان رکھ کے ویڈیوز بنا رہے ہیں، پلیز کم فار دا ہیلپ. اور اب وہ سڑک پہ ہیں اور سڑک پہ اگر اب انہیں واپس جانا ہے چونکہ وہ انہیں ایگزٹ ویزا چاہیے تو ایگزٹ ویزے کی $100-150 فی ہوتی ہے جسے اپنے ہی ہمارے پاکستانی بھائی 400 کر چکے ہیں. جی یہ ان کو چاہیے ہوتا ہے جن کا ویزا کسی وجہ سے ختم ہو چکا ہے اور ان حالات میں کروا نہیں پا رہے. لیکن جب اس طرح سے جنگی حالات بن جاتے ہیں یا ایمرجنسی ڈکلیئر ہو جاتی ہے کسی بھی سٹی میں یا ملک میں، وہاں پہ ایک گرین کوریڈور کہتے ہیں وہ اوپن کر دیا جاتا ہے. وہاں پہ جتنے بھی اس طرح کے افیکٹی لوگ ہوتے ہیں ان کو صرف ٹکٹ لیں اور وہ اپنے ملکوں پہ ایگزٹ سٹیمپ لگوا کے چلے جائیں. لیکن ہم نے صبح میری جو زیغم نقوی صاحب ہیں، ایمبیسیڈر ہیں پاکستان کے، ان سے بھی میں نے ٹیلی فون پہ بات کی، رابطہ کیا. ان سے میں نے 2 پوائنٹ رکھے. میں نے کہا ایک تو شیڈیول جو ہے فلائٹس کا یہ ڈبل کیا جائے، اسٹوڈنٹس کو فوری طور پہ 2 سے 3 دن میں سارے ہمارے اسٹوڈنٹ وہاں سے نکالے جائیں فل پلان کے ساتھ. جس کو جہاں پہ سیکورٹی چاہیے ابھی وہ پرووائڈ کی جائے، جس کو فوڈ چاہیے، پانی چاہیے، مزدور بیچارے لیبر پھر رہے ہیں ان کے خیال کیا جائے. اور چوتھا جو یہ لوٹ مار کا بازار گرم ہونے جا رہا ہے، بدماشی ہونے جا رہی ہے، اس کو روکنے کے لیے فوری طور پہ کرغز گورنمنٹ سے بات کر کے، کیا ہم اتنا بھی نہیں کر سکتے؟ جنہوں نے ہمارے پہ اتنا ڈالر کمائے، اتنا تشدد کیا، اس کے باوجود کیا وہ گرین کوریڈور نہیں کھول سکتے کہ ہمارے لوگ وہاں سے آ سکیں؟ اس کو ویو آف کر دیں یعنی اس بات کو. ٹھیک ہے چلیں، بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر ذیشان نور صاحب. ہم امید کرتے ہیں کہ گورنمنٹ اس پہ جلد از جلد کچھ کرے. جو بچے وہاں پر پھنسے ہیں، جو سچویشن بتائی جا رہی ہے، یا تو آپ اس کو اتنی کلیئرٹی سے بتا دیں لوگوں کو کہ بھائی اب حالات ٹھیک ہیں، وہاں پہ بچوں کے میسیجز آئیں، چیزیں سامنے آئیں. لیکن جو یہ ویڈیوز آ رہی ہیں یہ بڑی ڈسٹربنگ ہے. ابھی تک ان حالات کو کہیں نہ کہیں جا کے رکنا ہے اور بچوں میں، والدین میں بڑا خوف و ہراس پایا جاتا ہے. اور جتنی جلدی گورنمنٹ اس کو ٹیک اپ کرے گی اتنی ہی بہتری ہے، کسی ڈیمیج سے بچا جا سکتا ہے. اپنے میزبان فاروق فوڈ آج کو اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد.